یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلومات، مدنی منوں کے ساتھ معلومات ہی معلومات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہماری دنیا کا ایک نئی ایپیسوڈ جس میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید۔ آئیے ایپیسوڈ اسٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قیامت کے روز لوگوں میں میرے نزدیک تر وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، اس سے ہمیں درس ملتا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب تر جب ہوں گے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہوں گے۔ تو آئیے ایپیسوڈ سے پہلے بھی ہم درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ایک ایسی نعمت کے تعلق سے بات کرنی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی عظیم نعمت ہے، جس کا نام سمندر ہے۔ آئیے اس کے تعلق سے سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے تمام مخلوقات کو ان گنت نعمتوں سے نوازا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سمندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اپنی گہرائی میں خزانوں کا سمندر سمائے ہوئے ہے۔ بے شمار منرلز، بیکٹیریاز، آئل وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس نے اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہی سمندر 75% آکسیجن بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ پھر ان میں اتنی ساری مخلوقات موجود ہیں کہ جن کا صحیح شمار بھی کرنا ممکن نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ پینے کا 40% صاف پانی بھی اسی سمندر سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ معاشی طور پر انسان کی مدد کرتا ہے اور دوسری جانب یہ دور دراز سے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ جو بہت بڑا سمندر ہوتا ہے اس کو بحر، جبکہ نسبتاً چھوٹے سمندر کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ قبل تک دنیا میں 4 بڑے سمندر پائے گئے تھے، یعنی جن کو چنا گیا تھا وہ 4 سمندر تھے، جن کو انگلش میں پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن اور انڈین اوشن اور انٹارکٹک اوشن کہا جاتا ہے۔ پھر 2000 عیسوی میں بحر منجمد شمالی کو یعنی شمار کیا گیا، جس کا نام آرکٹک اوشن کہا جاتا ہے۔ اب کل ملا کر یہ دنیا میں 5 بڑے سمندر پائے جاتے ہیں۔ یہ 5 سمندر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، جبکہ اس کے برعکس دنیا کے 50 سمندر یہ چھوٹے جدا جدا ہیں۔ سمندر زمین کے کل رقبے کے تقریباً 70 سے 75% حصے پر پھیلے ہوئے ہیں۔ جی ہاں ناظرین اور پیارے بچوں، یہ سمندر پوری دنیا میں تقریباً 70 سے لے کر 75% تک کے حصے میں، ایریے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ انسان نے بلند ترین پہاڑوں سے لے کر سیاروں تک تو رسائی حاصل کر لی، لیکن اس سمندر کی رسائی ایسی ہے کہ اس کی پوری انفارمیشن انسان کے پاس اب تک موجود نہیں ہے۔ لیکن اس رقبے یعنی 75% ایریے میں سے صرف 5% کی انسان کے پاس انفارمیشن ہے اور معلومات ہے۔ بہرحال
ہم سنتے ہیں سب سے بڑا دنیا کا جو سمندر ہے وہ کون سا ہے؟ اس کو بحر الکاہل کہا جاتا ہے، جس کا نام انگلش میں پیسیفک اوشن ہے۔ بحر الکاہل دنیا کا سب سے بڑا سمندر ہے اور جس کا رقبہ 15,55,57,000 مربع کلومیٹر ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کا 28% رقبے کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے، یعنی امریکہ کے کل رقبے سے 15 گنا طویل ہے، یعنی 15 گنا زیادہ بڑا ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 13,215 فٹ، جبکہ اس وسیع سمندر میں 75% پہاڑ بھی موجود ہیں جو لاوا اگلتے ہیں، یعنی 75% ایسے پہاڑ ہیں جو لاوا اگلتے ہیں۔ بحر الکاہل اس قدر طویل تریل ہے کہ اس میں ایک وقت 7 بر اعظم بھی سما جائیں تب بھی بہت سارا رقبہ اس کا بچ جائے گا، یعنی دنیا میں جو زمینی حصہ ہے وہ اگر اس سمندر میں سما جائے تو وہ 7 بر اعظم اس سمندر میں سما جائیں گے اور پھر بھی اس کے بعد اس کا حصہ بچ جائے گا۔ اس سے معلوم چلتا ہے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ ایک سمندر کتنا بڑا ہے۔ دنیا کا دوسرا بڑا سمندر جس کا نام اٹلانٹک اوشن ہے، دنیا کا دوسرا سب سے بڑا سمندر یہ قرار پایا ہے، جس کا کل رقبہ 7,67,62,000 مربع کلومیٹر تک شمار کیا گیا ہے۔ اس سمندر کی گہرائی بھی بہت زیادہ ہے اور انگریزی میں اسے اٹلانٹک اوشن کہا جاتا ہے۔ یہ ہم نے سنا 2 سمندر کے تعلق سے، اب سنتے ہیں تیسرے سمندر کے تعلق سے۔ اس کا نام ہے انڈین اوشن، یعنی بحر ہند۔ یہ دنیا کا تیسرا سب سے بڑا سمندر ہے، جس کا رقبہ 6,85,66,000 مربع کلومیٹر پایا جاتا ہے۔ اب بات کرنی ہے چوتھے سمندر کی۔ اس کا نام ہے انٹارکٹک اوشن اور اس کا رقبہ 2,03,27,000 مربع کلومیٹر پایا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا چوتھا بڑا سمندر ہے۔ اب بچا ایک سمندر، یعنی 5واں سمندر۔ اس کا نام کیا ہے اور اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام انگلش میں آرکٹک اوشن، یعنی اردو میں بحر منجمد شمالی ہے۔ یہ دنیا کا 5واں اور سب سے چھوٹا سمندر ہے۔ اس چھوٹے سمندر کا بھی آپ رقبہ دیکھیں کتنا بڑا رقبہ ہے۔ آئیے سنتے ہیں، جو 1,40,56,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ 45,389 کلومیٹر پر درج کی گئی ہے، اور ان کی گہرائی آج تک، یعنی بڑی کوشش کرنے کے باوجود بھی کسی نے اوسطاً اس کی گہرائی بیان کی ہے، لیکن ایگزیکٹ ان سمندروں کی گہرائی کا علم معلوم نہیں چل سکا ہے۔ سمندر کے حوالے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ سمندر کی دنیا اس قدر گہری اور پر اسرار اور پوشیدہ، یعنی چھپی ہوئی ہے، ایک عام غوطہ خور سمندر کی سطح سے 40 میٹر کی گہرائی سے زیادہ غوطہ نہیں لگا سکتا۔ اب وہ بھلا کس قدر اس کی سطح تک جا سکتا ہے؟ اس کی گہرائی بیان کی گئی اوسطاً، تو اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے سنا سمندر کے تعلق سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر وسیع کن یہ ہمارے لیے نعمت ہے کہ اس سے ہمیں غذا بھی حاصل ہوتی ہے، اس سے ہمیں آکسیجن بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے ہمیں منرلز اور طرح طرح کے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ بس یہی نہیں، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور بلکہ اس کے اندر سے طرح طرح کے ہیرے موتی اور جواہرات بھی نکلتے ہیں جو ایک بڑی قیمت پر بکتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ نے طرح طرح کے ہیرے جواہرات دیکھے ہوں گے جو سمندروں کے اندر سے نکلتے ہیں، اور اس کے اندر ایک بڑی مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رہتی ہے، یعنی مختلف مخلوقیں اس سمندر کے اندر سمائی ہوئی ہیں، مچھلیاں ہیں اور طرح طرح کے اس میں مخلوق ہے، اور
اس کے اندر سے ہمیں فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے ایپیسوڈ اور نئی معلومات کے ساتھ۔ جب تک کے لیے دیکھتے اور دکھاتے رہیے FGN چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دنیا، یہ سورج، یہ چندہ، یہ تارے، چلو آؤ سیکھیں کہ ہے کیا یہ سارے معلومات ہی معلوم